شیخ صاحب یہ مختار ثقفی ہے، اس کے بارے میں جو صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے، نام تو اس کا نہیں ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا، ظالم ہوگا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم وہ جھوٹا تو دیکھ چکے. ہاں جی، تو وہ حجاج بن یوسف کو کہا کہ ظالم تو ہے. اب اس میں ہماری جتنی شروحات ہیں اس میں تو مختار ثقفی کا نام ملتا ہے. اچھا، دوسری طرف مختار ثقفی سے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے. اچھا، تو اب اس میں یہ مختار ثقفی کا نام کسی حدیث میں آیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اور اگر مختار ثقفی نہیں تو وہ کذاب کون تھا؟ وہ کذاب تو اللہ جانے، نام نہیں کوئی آیا. باقی دیکھیں نا، جو بات آپ نے کہ کام بڑا کیا، یہ تو ابن کثیر جیسا آدمی جو جہاں تک ممکن ہوتا صفائی دینے کی کوشش کرتا بنو میاں، مگر وہ بھی کہتا کہ مسلمانوں کے دل جو جلے ہوئے تھے نا اور سینے سڑ گئے تھے کہ حضور کے بچے کے ساتھ یہ سلوک اور دنیا آرام سے بیٹھی رہی، تو اس نے اس غیظ کو شفا بخشی. جب یہ اس نے قتل کیے نا، مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوئے کہ الحمدللہ ان ظالموں میں سے زمین پر کچھ چلتا پھرتا نظر نہیں آتا. اور جب مصعب نے اس کا حصار تنگ کر دیا نا، رسد بھی روک دی، ساتھی جو تھے انہوں نے امان مانگ لی، تو مختار نے پھر دیکھیں نا، آخر وقت آدمی کے مخلص ہونے کی دلیل ہوتی ہے نا، غلطی الگ بات ہے کہ اس نے غسل کیا میت والا، خوشبو لگائی، کفن پہنا. اس نے کہا مصعب میں نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی نا کہ مجھے اتنا وقفہ دے دے کہ زمین پر قاتلان حسین میں سے چلتا پھرنا نظر نہ آئے. وہ کام ہو گیا. اب پوری دنیا میں کوئی بندہ جو گیا تھا اس جنگ میں زندہ نہیں، اس لیے مجھے جینے کی کوئی نہیں خواہش، جو کرتے ہو میرے ساتھ کر دو. ان کی بیویوں کو بعد میں مصعب نے تنگ کیا نا، تم بیان دو کہ وہ نبی کہلاتا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا. ان بیچاریوں نے ان کو بہت ظلم کے ساتھ اس نے قتل کیا نا، مصعب نے ظلم کیا بڑا. انہوں نے کہا ہم کس طرح گواہی دیں، ہماری عمر اس کے گھر میں گزری، جو اس نے کہا تھا کہ میں حسین کا بدلہ دوں گا، اس میں کیا جھوٹ اس نے بولا، سچ کر دکھایا. اور ہم نے کبھی یہ بات اس سے نہیں سنی کہ میں نبی ہوں یا میرے پاس کوئی وحی آتی ہے. یہ سب بہتان ہے، ہم اس کے خلاف یہ گواہی کیوں دیں؟ اچھا، عبداللہ بن سبا کا ذکر شیعہ کی کتابوں اور میں جیسے ابن حزم لکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام اس کے پیچھے جمع پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس کے بیت المال کو زکات دیتے تھے، اس سے وظیفے قبول کرتے تھے. حجاج بن یوسف کے پیچھے بھی پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے. پھر وہ یہ کافر ہونا جو کہتے ہیں نہیں، بات نبی کی ہے نا، کہ اگر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا اس لیول کا نہیں تھا، پھر اس لیول کا نہیں. عبداللہ بن سبا کا ذکر اہل سنت کے ہاں تو بہت ملتا ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی. ابھی شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی ایک روایت، اور رجال کشی کتاب ہے، اس میں سے نقل کی ہے کہ امام جعفر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہماری طرف جھوٹی چیزیں منسوب کرتا ہے اور ہمارے ائمہ اہل بیت کا راستہ اس نے چھوڑ دیا ہے. تو عبداللہ بن سبا کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا شاید کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کوئی کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی پرسنالٹی نہیں تھا. نہیں، ایسی بات نہیں. میں یہ کہتا ہوں سنی سنائی بات ہے، ویسے تحقیق نہیں. ٹھیک ہے، کئی لوگوں نے تو کتابیں لکھی ہیں نا شیعوں میں، بھی لکھی ہیں. تھا حسین نہیں کہتا تھا کہ لوگوں نے گاڑ لی بات، مگر یہ بات جو نا شیعوں کی کتابوں میں تو ٹھیک ہے، واقعی ذکر یہ باتیں نا ہیں. مگر اہل سنت کی کتابوں میں جنہوں نے زور لگایا نا، صرف ایک روایت نکالی قدیم جس میں امام شافعی کہتے ہیں عبداللہ بن سبا کا ذکر کرتے ہیں، مگر اس میں بھی پھر وہ لوگ مانتے ہیں کہ مجالد یہ روایت کرتا ہے، اس کو ضعیف راوی، اور کسی نے نہیں. اس سے پہلے کی کوئی روایت سنی ہو کہاں نہیں ملی، بعد میں لے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں حضرت عثمان کے فتنہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا، مگر عبداللہ بن سبا کا نام صحاح میں یا کہیں نہیں آتا کہ ادھر تو کہیں نہیں. اب جو محقق ہے نا یہ تاریخ تبری والے، انہوں نے بھی کہا کہ وجود تو ثابت ہے، اگر ہم کہنا ایسا آدمی نہیں تھا، یہ نہیں بات، کیونکہ بہت کتابوں میں ذکر ہے. مگر جو یہ ہے نا کہ اس نے اس ہنگامے کو برپا کیا اور سارا اس کا رول تھا، یہ غلط ہے، اس کا کوئی دخل نہیں. یہ تو مروان کا سارا فتنہ ان کا اپنا ہی ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ ایک بڑی خطرناک روایت ہے صحیح مسلم میں، 7000 مجالد، یہ مجالد ہی اس روایت کا راوی جس میں آتا نا حضرت عمر نے ایک صحیفہ لے آئے اور حضور کے سامنے یہودیوں کا پڑھنا شروع کیا، آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا عمر دیکھتے نہیں ہو، یہ مجالد کی وجہ سے. اچھا نہیں. اچھا، صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے کہ جب سیدنا عمار سے کسی نے پوچھا کہ آپ علی اور معاویہ والے مسئلے میں علی کے ساتھ کیوں ہیں، کیا رسول اللہ نے کوئی عہد لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میری اپنی رائے ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. اچھا، اب یہ 12 منافق ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے. اور حضرت حذیفہ کا بھی ذکر کیا اس میں انہوں نے. اب یہ ہمارے اہل حدیث لوگ جو ہے نا، صفی الرحمن شرح لکھی ہے، اس نے حضرت عمار کے بارے میں کہا یار اس نے بہت برا کیا، بدگمانی کی، ان جنگوں پر اس بات کو چشمہ کر دیا کہ 12 مرا. وہ حضرت عمار پر ناراض ہوا صفی الرحمن،
مگر انہوں نے تو کہا بھائی ہدایت تو نہیں ہمارے پاس، مگر یہ بتایا تھا کہ 12 منافق ہیں وہ جنت میں لیکن نہیں بائی جائیں نیم نہیں بائی نیم نہیں مینشن کیا. ہاں اچھا، آپ نے ایک لیکچر کے دوران کہا ہے کہ یہ جو خلافت راشدہ کے بعد جتنی فتوحات ہوئی ہیں یہ صرف دنیا پرستی تھی. ان خلافت راشدہ کو حق پہنچتا تھا وہ لوگوں کے کہ ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے تو وہاں بھی اسلام کا نظام چاہتے ہیں. جو بعد میں خود لٹیرے بن گئے ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ فتوحات کرتے. تو دوسری طرف بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ زمین کی خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دی گئیں اور فرمایا مجھے وہ ساری سرزمین دکھائے گی جہاں تک میری امت پہنچے گی. حضور اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان فتوحات کے اوپر صلی اللہ علیہ نہیں وسلم. خوش تو ہونا یہ بات الگ ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ فاجر آدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی تائید کرا دے، وہ فاجر ہی ہوتا ہے مگر دین کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. ان کی فتوحات سے اگر اسلام پھیل گیا، مساجد قائم ہو گئی، دین کا تو فائدہ ہی ہوا، حضور کی تو خوشی کی بات. صحیح ہے. مگر ان لوگوں نے ان کو فتح کر کے اپنے محل بنائے، عیاشیاں کی، بیت المال میں خرد برد کی، نظام اسلامی قائم نہ کیا. اچھا، سنن طبرانی میں ایک روایت ہے اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا. تو اس میں کنکلوژن اس کی یہی ہوئی تھی کہ سیدنا معاویہ نے پھر ابو ایوب انصاری کو کہا کہ تمہیں پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا انصار کے بارے میں، ظلم ہوں گے بعد میں. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا صبر کرنا، تو انہوں نے کہا پھر تم صبر ہی کرو. اس پہ مجھے ایک بندے نے کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو کہا تھا آپ نے صبر کرنا ہے، اور سیدنا معاویہ نے یہ جو کہا کہ تمہیں رسول اللہ نے کہا تھا صبر کرو تو پھر صبر ہی کرو. آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ اس کو کسی درجے میں اس روایت کو رد ہی کرنا چاہیے نا. باقی یہ جو ہے اس نا کی صحت تو ٹھیک ہے ویسے نہیں صحت جو ہے نا یہ تو بخاری شریف وغیرہ میں صاحب معاویہ کا قصہ چھوڑ کر نا کہ آپ نے کہا کہ انصار تم میرے بعد اپنے پر ترجیح پاؤ گے، لوگ تمہیں چھوڑ کرنا صبر کرنا. ابن حجر بھی کہتا کہ وہ معاویہ اور دوسرے زمانوں میں ایسا ہی ہوا کہ ان کی حق ترجیح ہوئی. اور یہ قصہ جو ہے نا اس کی سند دیکھنا اس کی کمزوری ہے. باقی اگر حضرت معاویہ نے یہ کہا تو پھر کہ اس کے بعد انہوں نے مسلمان کہلانے کا تو حق نہیں. اگر یہ روایت صحیح ہے، حضور کی بات کا مذاق اڑایا. شیخ زبیر علی زئی صاحب تو روایت کو صحیح کہتے ہیں. نہیں صحیح کہتے ہیں تو پھر یہ حل کریں نا کہ جب سن کر کے حضور نے کہا صبر کرنا تو بجائے اس کے کہ کوئی متنبع ہوتے اور خوف خدا کرتے، ٹھٹھا کیا کہ جاؤ پھر صبر کرو. یہ کوئی نیک بات تو نہیں. کیوں بھائی انہوں نے حضور کی بات سنے، اس نے کہا جاؤ پھر صبر کرو. یہ جو حدیث ہے ان کے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ انصار پہ ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے اصحاب آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی. بالکل. اچھا، اب یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی یہ روایت بیان کی ہے اور وہ اس کی تعویل کر گئے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ نہیں، اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، حالانکہ وہاں تو واضح موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ ان صحابہ سے مراد وہ مرتدین بھی تھے اور کچھ منکرین زکوٰۃ بھی تھے اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی لگ گئے. تو صحابی کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے ایک دفعہ بھی حضور کو دیکھ لیا، ہمیں یہی بتایا گیا بچپن سے، حالانکہ کئی ان میں سے ایسے ہیں جو بعد میں سیدنا ابوبکر کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے. ہاں جی. تو صحابی کی تعریف اہل سنت کی کتابوں میں کیا ہے؟ صحابی کس کو کہا جائے گا؟ کچھ لوگوں نے تو دائرہ روایت کا وسیع کرنے کے لیے کہ حدیثیں بہت یہی کہہ دیا کہ دور سے بھی دیکھا نا ہاں جی ہاں جی وہ صحابی ہو گیا. بہت سے جو ہے نا بڑے بڑے محقق سوری کو کہتے ہیں یار یہ صحبت نہیں، صحبت جو کہتے ہیں دیر تک آدمی ساتھ رہے، کچھ فائدہ اٹھائے، اس کی مجلس میں رہے، وہ پھر شرطیں لگاتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ جہاد کیا ہو، کوئی دیر تک رہا. بات تو ان کی وزنی، صحبت تو اسی کی. اچھا یہ بتائیے کہ سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا سیدنا علی کی بیعت کر لی تھی؟ اب جب حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ کہتے نہیں جو آپ کی زندگی میں اسلام لایا، بھائی جو آدمی اسلام لایا اور وہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر حجۃ الوداع میں کھڑا تھا اور اس پر حضور کی اونٹنی کا لعاب گھیر رہا تھا اور آپ کے خطبے کی آواز وہ پہنچاتا تھا، وہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر مرتد ہو کر نصارہ کے پاس چلا گیا شام میں. اس لیے پھر علماء لکھتے ہیں کہ جو اس کو بھی اب صحابی میں درج کرتے ہیں انہیں یہ ارتداد کی. اور بخاری مسلم ایک کاتب وحی کے بارے میں کاتب وحی لاش ہی نہیں قبول کی اس کی زمین دینا. اچھا یہ بتائیے سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا سیدنا علی کی بیعت کر لی تھی؟ بیعت کر. تو اگر بیعت کر لی تھی تو اچانک ان کا ذہن کیوں پھر گیا؟ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر گردنوں پر تلواریں تھیں. ہاں جی. اگر ہم کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت لوگوں نے ڈر کر یار صحابہ نے کی تو تم نہیں مانتے. ادھر طلحہ زبیر جو ہے اشرا مبشرہ وہ مانتے ہو، کہہ لی کہ میں نے تلوار کی وجہ سے انہیں کہا. طلحہ زبیر اگر ڈر کر کر سکتے ہیں تو پھر مان لو کہ بعد میں جنہوں نے یزید اور معاویہ کی بیچاروں نے ڈر کر کی، حالانکہ تلوار والی بات بالکل آتا ہے. انہوں نے اپنی خوشی سے بیعت کی تھی.
حضرت علی کہتے رہے تھے کہ تم میں سے جو بننا چاہتا بن جائے، میں اسی طرح مانوں گا جس طرح پہلے، مگر انہوں نے کہا نہیں، حالات ایسے ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں سنبھال سکتا۔